نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف کا حصہ 2 شروع کر رہے ہیں آج، اور اس سے پہلے ہم حصہ اول میں ہم نے گردانیں پڑھیں، صرف کبیر جسے ہم کہتے ہیں، 14 صیغوں کے حوالے سے فعل ماضی، پھر فعل مضارع، پھر فعل مضارع کے اندر تاکیدات بھی نون اور بلام، اس کے بعد امر، نہی، اور پھر اس کے بعد اس میں فاعل اور اس میں مفعول، ظروف، اس میں آلہ، اور اس میں اس طرح سے ہے وہ فعل تعجب وغیرہ ہم نے پڑھا۔ اور یہ گردانیں اگر آپ نے اچھے سے یاد کر لی ہیں تو آگے پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ نے گردانیں یاد نہیں کیں تو یاد رکھیے کہ یہ علم الصرف ایک ایسا فن ہے اور ایک ایسا علم ہے کہ جس کا تعلق صرف سمجھنے سے نہیں بلکہ یاد کرنے سے بہت زیادہ ہے، کہ اس کو جتنا زیادہ آپ اس کو یاد کریں گے، رٹا لگائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اگر یہ آپ کو رٹا ہوا نہیں ہے، اور یا چلیں رٹا ہوا نہیں لیکن آپ کو اچھے سے مفہوم اس کا ذہن نشین ہوا ہے اور موقع کے اوپر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی بات چل جائے گی، لیکن اس کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ابھی تک ہم صرف ایک گردان یعنی ضرب یضربو کے ساتھ ہم نے تمام گردانیں پڑھتے ہم چلے آئے، اور اسی سے ضرب یضربو سے ہم نے جو ہے وہ ماضی بھی پڑھی، پھر اس کے بعد مضارع بھی پڑھی، امر نہیں، سب ہم نے اسی سے پڑھا۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے اس حصے کے اندر کہ چونکہ عربی تو ایک بہت وسیع زبان ہے، صرف ضرب یضربو کا نام تو عربی نہیں ہے، تو یہ ساری گردانیں انہوں نے صرف ضرب سے ہی کیوں دی ہمیں، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ گردان یاد کرنے کے بعد کسی بھی مادے سے، کسی بھی مصدر سے کس طرح سے ہم مزید گردانیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں، صرف اعراب کے فرق سے۔ کسی گردان میں جو ہے وہ کسی حرف پر فتح ہوگا، دوسری گردان میں اس حرف کے اوپر کسرہ ہوگا، تو بس اتنا سا فرق ہوگا۔ کسی گردان کے اندر جو حروف ہیں وہ 3 ہوں گے، کسی گردان میں حروف 4 ہوں گے، بس فرق اتنا ہی ہے، لیکن جو اوزان ہیں اور جو طریقہ کار ہے پڑھنے کا وہ ایک ہی ہے جو آپ پڑھ چکے، اور آپ نے اگر یاد کر لیا ہے تو اسی طرح سے آپ نے آگے بھی یاد کرنا ہے۔ آگے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی سانچے کے اندر ان نئے مادوں کو اور ان نئے جو اس کے اندر آپ کو مصادر ملے، ان مصادر کو آپ نے جوڑتے رہنا ہے۔ تو باقاعدہ شروع کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ اصلی حروف کے اعتبار سے تمام فعل اور اسم 2 قسم پر ہیں۔ اصلی حروف آپ کتاب کے بالکل شروع میں پڑھ چکے، اصلی حروف وہ کیا کہلاتے ہیں، اصلی حروف کون کون سے ہوتے ہیں جو آپ نے پڑھا، وہ آپ نے پڑھا فا، عین اور لام۔ فا، عین، لام یہ حروف اصلی ہوتے ہیں، لیکن یہ حروف اصلی ہمیشہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ حروف اصلی وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر جو صیغہ ہو اور جو فعل ہو وہ بھی 3 حرفی ہو۔ اگر وہ 3 حرفی ہے تو جو حروف اصلی ہیں وہ اس کے 3 ہوں گے، لیکن اگر وہ 4 حرفی ہے تو پھر یہ حروف اصلی بڑھ جائیں گے، تو وہ آپ انشاءاللہ اسی میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے 2 قسم ہے، پہلی قسم ثلاثی کی ہے، دوسری قسم رباعی کی ہے۔ ثلاثی آپ کو پتہ ہے 3 حرفی کو کہتے ہیں، رباعی کہتے ہیں 4 حرفی کو۔ ثلاثی کی ثلاثی کی تعریف کریں گے، مثال دیں گے کہ ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں، جیسے ضربا، نصرا، تو ضاد، را، با، فا، عین، لام، نون، صاد، را، فا، عین، لام۔ اور رباعی وہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، جیسے بعثرا، دحرجا، بعثرا، دحرجا۔ تو یہ جو ہے یہ رباعی ہے، اور اس کے اندر 4 حروف با، عین، ثا اور را، یہ 4 حروف اصلی ہیں۔ تو بعثرا کے اندر کیا ہے، فا، با کے وزن پر فا آ گیا،
عین تو عین آ گیا، اور سا اور را یہ لام. باثرا فعللا فعللا. دحرجا دال کے وزن پہ فا آ گیا، ہا کے وزن پہ عین آ گیا، اور را اور جیم دونوں پہ لام، الگ الگ لام. دحرجا فعللا. اب دیکھیں پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں. تو ثلاثی کی دو قسم کون سی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید. اور رباعی کی رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہی. تو دیکھتے ہیں مجرد کسے کہتے ہیں اور مزید فی کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو. واحد مذکر غائب جو پہلا صیغہ ہوتا ہے بالکل، جیسے نصرہ اور ضربہ. تو نصرہ فعلا، ضربہ فعلا ثلاثی مجرد ہے. اور باثرا اور دحرجہ رباعی مجرد ہے. رباعی مجرد ہے. یہ رباعی مجرد کیوں ہے؟ چونکہ ان کے اندر حروف زائد کوئی نہیں ہے بلکہ حرف اصلی ہی ہیں. باثرا فعللا، دحرجہ فعللا. لیکن چونکہ وہ 4 دفعہ آئے ہیں، یہ حروف 4 دفعہ ہیں، تو لہٰذا اس کو ہم رباعی مجرد کہیں گے. دیکھیں مزید فی ہی آگے، وہ ہے جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اجتنبا، استنصرا. ثلاثی مزید فیہی ہے. اور تسربلا اور تزندقا یہ جو ہے رباعی مزید فیہی ہے. تو اجتنبا کو لے لیتے ہیں سب سے پہلے. اجتنبا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اجتنبا افتعالا کے وزن پر ہے، استنصرا استفعالا کے وزن پر ہے. تو استفعالا کے اندر آپ اندازہ لگا لیں کہ الف اور سین یہ جو ہے وہ اس کے اندر زائد ہیں. تو اصل کیا ہونے چاہیے؟ نصرہ. اصل نصرہ ہے، الف اور سین زائد ہے. اجتنبا کے اندر اصل جو ہے وہ جنابہ ہے، اس میں الف اور تا زائد ہے. اسی طرح تسربلا ہے، تسربلا کے اندر اصل جو ہے وہ سربلا ہے لیکن تا اس میں زائد ہے. تزندقہ کے اندر اصل زندقہ ہے اور تا اس کے اندر زائد ہے. تو جو حروف یہاں پر زائد ہوں گے تو وہ مزید فی کہلائے گا. جس صیغے کے اندر حروف زائد ہوں تو وہ مزید فی ہی کہلائے گا، جس میں حروف زائد نہ ہو تو وہ مجرد کہلائے گا، وہ چاہے ثلاثی مجرد ہو یا چاہے رباعی مجرد ہو. اب پیچھے ہم نے پڑھا جیسے ابھی کہ حروف کے اعتبار سے ثلاثی یا رباعی. تو اب ہم پھر ثلاثی کے اندر 2 ہیں، یا تو مجرد یا مزید فیہی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ثلاثی کے کتنے ابواب ہیں. ثلاثی کے کتنے ابواب ہیں؟ بہت اہم سبق ہے، اس کو ذہن نشین کرنا پڑے گا اور یہ سب کچھ یاد کرنے سے تعلق رکھتا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابواب ثلاثی کا مطلب یہ ہے کہ ثلاثی حروف یعنی 3 حرفی جو اسم ہے اور صیغہ ہے اس کے کتنے ابواب ہیں. کہتے ہیں ثلاثی مجرد کی 6 قسمیں ہیں جس کو 6 ابواب کہتے ہیں. یعنی یوں کہہ لیں ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں بس. اور 6 ابواب کس اعتبار سے ہیں؟ دیکھیں حروف تو 3 ہی رہیں گے، بس اس کی حرکتیں بدلتی رہیں گی، اس کی جو اس کے اعراب ہیں وہ بدلتے رہیں گے. حرف اپنی جگہ رہیں گے، اعراب بدلتے رہیں گے. اس لحاظ سے اس کی 6 ابواب اور 6 قسمیں بن جائیں گی. دیکھیں سب سے پہلا ہے فعل یفعل. تو یہ بھی 3 حرفی ہے. فا عین لام 3 حرفی ہے. اور اس کے اندر جو ہے جو اس کا فعل ماضی ہے اس کے تمام حروف مفتوح ہیں، اور اس کا فعل مضارع اس کے آخری حرف کو اگر ہم آخری 2 حرفوں کو دیکھ لیں تو وہ جو ہے وہ مضموم ہے. تو جیسے نصر ینصر. دوسری اس کی قسم ہے فعل یفعل. اس کے برابر میں آپ دیکھیں فعل یفعل. تو دیکھیں حروف وہی ہیں، 3 حروف ہیں، لیکن جو اعراب ہے وہ بدل گیا. پچھلے والے میں اگر نصر ینصر میں دیکھیں تو وہاں پر مضارع کا جو عین تھا وہ مضموم تھا، اور یہاں پر مضارع کا عین مکسور ہے. تو
یہ اس لحاظ سے یہ الگ ہو گیا اور منقسم ہو گیا. تو پہلے کی مثال نصر ینصر اور دوسرے کی مثال فعل یفعل کی مثال ضرب یضرب. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ضرب یضرب پڑھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ضرب یضرب کو آپ نے فعل یفعل کے وزن پہ ہی پڑھنا ہے. تیسرے نمبر پہ دیکھیں فاعل یفعل، اس کے اندر فعل ماضی کے ہی جو حرکت ہے وہی بدل گئی، حرف اپنی جگہ پہ باقی ہیں، 3 ہی ہیں. جیسے سمع یسمع. دیکھیں اس میں جو تبدیلی آئی اس کو ذہن نشین کریں. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فعل یفعل. اب یہاں پر جو دونوں فعل ماضی بھی اور فعل مضارع بھی دونوں کا عین جو ہے وہ مفتوح ہے. جیسے فتح یفتح. اب کوئی بولے میں فتح یفتح پڑھوں گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے فعل یفعل 5ویں نمبر پہ، جیسے کرم یکرم واضح ہے. اور اسی طرح 6 نمبر پہ فعل یفعل، جیسے حسب یحسب. تو ان کو ہم نے انہی اوزان کے اعتبار سے پڑھنا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا صیغہ کس وزن پہ اور کس جو ہے وہ قسم میں سے آتا ہے. تو بھائی یہ آپ کو تمرین سے، مشق سے پتہ چلے گا. جتنی زیادہ تمرین کریں گے اتنا زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اندازہ ہوگا. اور ایک بات اور ذہن نشین کرنے، کچھ صیغے ایسے بھی آئیں گے آگے جا کر آپ کے سامنے کہ جو 2 قسموں سے بھی آئیں گے. مطلب اس کو فعل یفعل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل یفعل سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر 2 صورتوں میں ان کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ صیغے ایسے آگے آئیں گے آپ کے سامنے کہ اگر اس کو آپ نے پڑھا فعل یفعل سے تو اس کا معنی آپ کو حاصل ہوگا، لیکن اگر اس کو آپ نے فعل یفعل سے پڑھا تو اس کا جو مطلوبہ معنی ہے وہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے کوئی اور ہٹ کے معنی آپ کو حاصل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہے کہ مقصود کلام نہ ہو. تو یہ 6 اقسام سب سے پہلے یاد کر لیں، اور ان میں سے ہر ایک قسم کی پھر پوری گردان بھی یہاں پر یہ دیں گے. اور یہ گردان کہلائے گی صرف صغیر. پیچھے آپ نے پڑھی تھی صرف کبیر جس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور یہ صرف صغیر ہے. صرف صغیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعہ صرف ہے، اس کے اندر تمام جتنے بھی ممکنہ صیغے ہیں وہ تمام کے تمام اس گردان کے اندر جمع کر دیے جاتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں باب اول، یہ ہے فعل یفعل کے وزن پہ، جیسے کہ آپ نے پڑھا نصر ینصر. اب اس میں اس کا قاعدہ بھی بیان کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ فعل یفعل کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوگا. جیسے فعل، فعل کے اندر جو عین ہے یہ کلمہ مفتوح ہے اس کا، اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے. جیسے یفعل، فعل یفعل، جیسے نصر ینصر، اور اس کی صرف صغیر سامنے انہوں نے دی ہوئی ہے. اور اس صرف صغیر کو ہم اگر پڑھیں تو دیکھیں نصر ینصر نصرا فہو ناصر، ونصر ینصر نصرا فہو منصور، الامر منہ انصر والنہی عنہ لا تنصر، الظرف منہ منصر والآلۃ منہ منصر، وفعل التفضیل منہ انصر والمؤنث منہ نصرا. تو یہ صرف صغیر ہے، اور یہ بھی مختصر ہے. اس سے زیادہ طویل ہوتی ہیں وہ آپ کو موقع پہ یاد کرنی، کیونکہ فی الحال آپ اس کو اتنا یاد کریں. اور یہ تمام صرفیں آپ ہی پڑھ چکے ہیں پچھلے حصہ اول کے اندر آپ یاد کر چکے ہیں. اور اگر آپ کو اس وقت نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے گردانیں یاد نہیں کی. اگر گردانیں یاد کی ہوتی تو آپ نصرہ کا صیغہ جیسے ہی میں نے پڑھا آپ کو فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ینصر مضارع کا صیغہ ہے، نصرا مصدر ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مصدر نہیں پڑھا، وہ آپ پڑھ لیں گے. ناصر اس میں فاعل ہے، اور نصرہ بھی جو ہے وہ ماضی ہے لیکن مجہول ہے. ینصر مضارع مجہول ہے، اور نصرا پھر مصدر ہے. منصور اس میں مفعول ہے، اور انصر امر کا صیغہ ہے، اور لا تنصر نہی کا صیغہ ہے. منصر ظرف کا صیغہ ہے. منصر اس میں آلہ ہے، اور فعل التفضیل جو ہے اسم التفضیل ہے وہ انصر ہے، اور مؤنث اس کی مذکر کا انصر ہے، مؤنث جو ہے اس کی نصرہ ہے. تو یہ تمام جو صیغے آئے ہیں یہ نصر ینصر کے باب سے ہیں. فعل یفعل اس کا وزن ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے اس طرح پڑھے جائیں گے کہ ان کا ماضی کا جو کلمہ ہے عین کلمہ وہ مفتوح پڑھا جائے گا، اور مضارع کا عین کلمہ ہمیشہ مضموم پڑھا جائے گا. اس طرح سے ان کو یاد کر لیں. اب اس سے ملتے جلتے مصادر نیچے دیے ہوئے ہیں: الطلب، الدخول، العبادہ، القتل، الترک.
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وزن پہ آپ نے نصر ینصر پڑھا ہے اسی وزن پر طلبہ یطلبو بھی پڑھنا ہے. اس کو طلبہ یطلبو نہیں پڑھ سکتے, طلبہ یطلبو نہیں پڑھ سکتے, مطلب بالکل بدل جائے گا یا تو بالکل معنی موجود ہی نہیں ہوگا. تو اس طرح یہ فی الحال تو ان مصادر کو یاد کریں کہ ان مصادر کو آپ نے نصرہ کے وزن پر ہی یہ پڑھنا ہے ہمیشہ. طلب یطلبو طلباً فہوا طالبن و طلب یطلب طلباً فہوا مطلوبن. اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے اور پھر سنانا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی فعل یفعل کے باب کی اور وزن کی. اب دوسرا باب لے لیتے ہیں. بالکل وہی بات ہے ساری کی ساری, فرق صرف وزن کا ہوگا اور صیغے سارے کے سارے ویسے ہی ہوں گے. یہ اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعل یفعل, جیسے ضرب یضرب. قاعدہ اس کا موجود ہے, لکھا ہوا ہے, یاد کر لیں. عین کلمہ مفتوح ہوگا, مضارع میں مکسور ہوگا. صرف اس کی صغیر اس کی طرح سے ضرب یضرب ضربا فهو ضارب و ضرب یضرب ضربا فهو مضروب. الامر منه اضرب نهی عنه لا تضرب. ظرف منه مضرب اور مضرب اور آلۃ منہ مضرب. افعل التفضیل منہ اضرب والمؤنث منہ ضربا. اس کے مصادر لکھے ہیں الغسل, الظلم, الفصل, الغلب اور الجلوس. اب جیسے ہم ظلم لے لیتے ہیں تو اس کو ہم ظلم یظلم ہی پڑھیں گے. ظلم یظلم ظلما فہو ظالم وظلم یظلم ظلما فہو مظلوم. تو اس کو آپ ظلم یظلم نہیں پڑھ سکتے, اگر پڑھیں گے تو معنی مطلوب نہیں ملے گا. اس کے بعد باب سوم ہے. یہ تقریباً 6 ابواب آئیں گے, ٹھیک ہے, پہلے پڑھ چکے تو یہ 6 ابواب ہم یہیں کو ختم کر لیتے ہیں. اور اس کا وزن ہے فاعل یفعل. ماضی میں عین کلمہ مکسور ہوگا, مضارع میں مفتوح ہوگا, جیسے سمع یسمع. اور اس کی صرف صغیر سامنے لکھی ہوئی ہے, سمع یسمع سمعا فہو سامع. یہ پوری صرف صغیر اس کی پڑھ لیں, بالکل ویسے ہی جیسے پہلے, فرق صرف اعراب کا ہے. مصادر اس کے نیچے موجود ہیں, العلم, الفہم, الشہادہ, الحمد, الشکر. اس کے بعد باب چہارم ہے اس کا فعل یفعل یعنی فتح یفتح. اس کا قاعدہ یہ ہے ماضی و مضارع میں عین کلمہ دونوں میں مفتوح ہوگا, جیسے فتح یفتح فتحا فہو فاتح و فتح یفتح فتحا فہو مفتوح. اس کے مصادر نیچے لکھے ہوئے ہیں المنع, الصبغ اور الرہن, السلخ. تو ان کے معنی بھی سامنے موجود ہیں, ان کو آپ یاد کر لیں اور ذہن نشین یہ کر لیں کہ بس آپ نے وزن کا خیال رکھنا ہے. الفاظ اور ان کے جو حروف ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے, اعراب اس کے بدلتے رہیں گے. 5واں باب ہے فعل یفعل. ماضی میں اور مضارع میں عین کلمہ ان کا مضموم ہوگا, جیسے کرم یکرم. اس کی صرف صغیر موجود ہے سامنے, نیچے اس کے مصادر لکھیں. ان مصادر سے بھی آپ نے یہی گردان بنانی ہے اور یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے. یہ تمام گردانیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ لکھنی بھی ہیں. مصادر اس کے ہیں القرب, العبد, البعد اور الکثرہ, اللطف. اس کے بعد 6واں باب ہے, آخری باب ہے, اور وہ یہ ہے کہ فاعل یفعل ان میں ماضی و مضارع میں دونوں میں عین کلمہ مکسور ہے, جیسے حسبہ یحسب, اور اس کی گردان بھی موجود ہے سامنے. اور اس کے انہوں نے یہاں پر شاید مصادر نہیں دیے. تو یہ ثلاثی مجرد آپ نے یہ 6 ابواب ہوتے ہیں, اس کے یاد کرنے ہیں. اور ان تمام ابواب میں صرف فرق اعراب کا ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. اگر ایک بھی آپ نے گردان اچھے سے یاد کر لی تو تمام گردانیں اسی کے ذیل میں آپ کو آ جائیں گی. تو یہ یاد کرنا ہے آپ نے, اور یاد کر کے اس کو جو ہے اس کو لکھنا بھی ہے اور لکھ کر سنانا ہے, اور اس کو بالکل ایسا پکا یاد ہو کہ زبان پر رواں ہو. اور یہاں پہ ہم اس سبق کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد جو ثلاثی کی ہی دوسری قسم ہے مزید فیہ, وہ آگے آئے گی. پھر رباعی کی آئے گی, رباعی مجرد کی, اور اس کے بعد جو قسم آئے گی وہ رباعی مزید کی آئے گی. تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر وہ رباعی کے ابواب اور ثلاثی مزید کے ابواب انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے.